الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. جناب صدر مجلس، مشائخ اسلام، جامعہ کے اساتذہ کرام، طلباء عزیز، وادی مہران کے غیرت مند اور جرت مند مسلمان بھائیوں، برادر مکرم حضرت مولانا راشد خالد محمود سومرو صاحب، جامعہ کے محتمم، میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے آج اس عظیم محفل میں جو تکمیل تحصیل علم کی مجلس ہے، تکمیل ختم بخاری کی مجلس ہے، حفاظ کرام کا قرآن کریم حفظ کرنے کی مجلس ہے، آج اس مجلس میں ان طلباء کرام کو دستار فضیلت کی جائے گی کہ جنہوں نے اپنی جوانی کا 8 سالہ دور اللہ کے لیے تحصیل علم کے لیے وقف کیا. آج ان کی نسبت براہ راست جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
ہوتے ہوئے اللہ رب العزت کے ساتھ جا مل رہی ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ان مدارس کے ساتھ وابستہ کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ میں خود بھی ایک دینی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں۔ میرے بھائی بھی اسی دینی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، اور اس سال بھی میرا ایک بھائی جس کی دستار فضیلت ہوئی اور جس نے تکمیل بخاری اس سال مکمل کیا، میں یقیناً ان طلباء کے احساسات اور جذبات کو سمجھ سکتا ہوں کہ جو خوشی وہ محسوس کر رہے ہیں اور ان کے اساتذہ کرام محسوس کر رہے ہیں، ان کے والدین محسوس کر رہے ہیں، ان کے عزیز و اقارب محسوس کر رہے ہیں، یہ نسبت اتنی عظیم نسبت ہے کہ اس کی نسبت کا اندازہ آپ اپنی سند سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کی سند رسول اللہ تک پہنچتی ہے اور اللہ تک پہنچتی ہے۔ مجھ سے پہلے ہمارے جماعت کے ذمہ دار ساتھیوں نے مدارس کے حوالے سے، مدارس کے کردار کے حوالے سے بات کی۔ کچھ ساتھیوں نے تحفظات کا اظہار کیا، کچھ ساتھیوں نے خدشات کا اظہار کیا، کچھ ساتھیوں نے مدارس کی فضیلت بیان کی۔ یقیناً ان تمام حضرات نے مدارس کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ آج بھی جس ایوان میں ہم بیٹھے ہیں وہاں پر ان کی غلام گردشوں میں مدرسہ اصلاحات کی بات سنتے ہیں، اور مدرسہ اصلاحات کی بات کون کر رہا ہے؟ ایک ایسا وزیر اعظم جس کو روز اول سے ہم نے پاکستان کا وزیر اعظم تسلیم نہیں کیا، ایک ایسی کابینہ جس کابینہ کو ہم نے تسلیم نہیں کیا، ایک ایسی حکومت جس حکومت کو ہم نے تسلیم نہیں کیا، وہ ملک کے اندر تعلیمی اصلاحات کی بات کرتی ہیں، اور جس وزیر اعظم کو کی حالت یہ ہو
وہ کہتا ہو کہ میں ٹی وی پر کوئی ظلم دیکھتا ہوں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، تو میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ تم تو خود وزیر اعظم ہو۔ دوسرا وزیر کہتا ہے کہ حج ڈیٹا فارم سے ختم نبوت کا حلفنامہ غائب کر دیا جاتا ہے۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو وہ بربراہ ہمیں جواب دیتا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں، بغیر پوچھے مجھ سے یہ کام کروایا گیا ہے، میری اطلاع میں یہ فارم نہیں دیا گیا۔ کل پرسوں قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، آج کورونا وائرس کے حوالے سے اس حکومت کے اقدامات آپ کے سامنے آئے۔ تمام ایوان میں اراکین اسمبلی نے ان کو توجہ دلائی کہ حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ وائرس چین سے ہوتا ہوا یورپ تک پہنچ گیا ہے، ایران تک پہنچ گیا ہے، ہماری حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ تو ایک وزیر اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو قوم کی حالت کا پتہ چلتا ہے تو ٹی وی سے چلتا ہے۔ وزیر اعظم کے وزیر کو ختم نبوت کے حلف نامے کا پتہ چلتا ہے تو سوشل میڈیا سے چلتا ہے۔ وزیر اعظم کے وزیر کو کورونا وائرس کے حوالے سے توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ جواب دیتا ہے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہم اعصاب پر اس چیز کو سوار نہیں کرنا چاہتے کہ قوم خوف و ہراس میں مبتلا ہو جائے، اور اجلاس ختم ہونے کے بعد چند ہی گھنٹوں میں قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جاتا ہے اور حکومت حکم نامہ جاری کرتی ہے کہ تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے۔ میرے محترم دوستو، اس قسم کی حکومت آج ہم پر مسلط ہے۔ ہمارا وزیر اعظم امریکہ جاتا ہے تو بدنام زمانہ ایسا یہودی کہ جس کو مسلم ممالک کے علاوہ برطانیہ نے بھی ناپسندیدہ شخص قرار دیا ہے، جس کا نام جارج سوروز ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اس کو آفر کرتا ہے کہ میں پاکستان کی معاونت کر سکتا ہوں دو چیزوں میں، ایک آپ کی معاشی صورتحال، آپ کی معیشت میں، اور دوسرا تعلیمی نظام میں۔ تعاون کون سا شخص کروا رہا ہے؟ جس کا نام جارج سوروز ہے، خود گولڈ سمتھ کا داماد ہے، اور گولڈ سمتھ کے بیٹے روتھشائلڈ کے داماد ہیں۔ یہ وہ تین یہودی ہیں پوری دنیا میں جو چھوٹی موٹی ریاستوں کی معیشتوں کو کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں۔
اور اس کے بعد بھی ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کس بنیاد پر اس کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں؟ ہماری معیشت کو سوچی سمجھی سازش کے تحت بدتباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ یہودی نواز حکومت میں، عمرانی حکومت میں آج تعلیمی اصلاحات کے نام پر مدارس کا نصاب نشانہ ہے، لیکن میں آپ کے ذریعے پاکستانی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے ہوتے ہوئے مدارس کا نصاب نہ انگریز تبدیل کر سکا ہے، نہ ان کے پٹھو حکمران تبدیل کر سکے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، شیر پارلیمنٹ حضرت مولانا اسد محمود صاحب۔ الحمدللہ ہندوستان کے اندر آج بھی مدارس اسی نصاب کے ساتھ اپنی تعلیم مسلمان قوم کو دے رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر اسی نصاب کے تحت مدارس چل رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر قرآن و حدیث کا یہی نصاب موجود ہے جو آج ہمارے ہاں موجود ہے۔ شاہ کی وفاداری میں شاہ سے آگے نہ بڑھو۔ بہت سے حکمران آئے اور بہت سے حکمران چلے گئے، لیکن مدارس آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ اپنا نور قوم تک پہنچا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر! مدارس اسلامیہ، نعرہ تکبیر! میرے محترم دوستوں، ناصر بھائی نے سندھی میں باتیں کی اور مجھے خود جو سمجھ میں آیا کہ وہ تقابل کر رہے ہیں مدارس کا اور کالجز کا۔ میں آپ حضرات کو واضح طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علماء کرام اور جمعیت علماء یہ قطعاً کالجز کے خلاف نہیں۔ ہم نے صوبے میں حکومت کی اور ہمارے صوبے میں سن 2002 تک 87 کالجز 47 سالوں میں بنے تھے۔ ہم نے 5 سال میں 80 کالجز بنائے۔ ہمارے دور تک پورے صوبے میں 8 یونیورسٹیاں بنی تھی، ہم نے اپنے دور حکومت میں 5 یونیورسٹیاں مزید بنائیں۔ ہم نے خواتین کے لیے علیحدہ میڈیکل کالجز بنائے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ راشد بھائی اور ناصر بھائی کے تو والد صاحب خود MBBS ڈاکٹر تھے، اور یہ قرآن اور حدیث کا کرشمہ ہے کہ جب معرفت عطا ہو جائے تو پھر علماء کی قیادت بھی ڈاکٹر خالد محمود سومرو نے کی۔ نعرہ تکبیر! شہید اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود
شہید اسلام کے سرپرستی میں سندھ کے اندر جو کردار ادا کیا ہے، یقیناً آپ تمام کارکن زندہ باد کے نعرے کے مستحق ہیں۔ آپ کے اکابرین زندہ باد کے نعرے کے مستحق ہے۔ آج بھی جمعیت علماء گزشتہ 10 سال سے تو میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ ملک کی سطح پر جمعیت علماء اگر اپنے کسی پروگرام کا آغاز کرتی ہے تو ابتدا وادی مہران باب الاسلام سے کرتی ہے، اور جمعیت کی قیادت پر جس انداز سے سندھ کی عوام لبیک کہتی ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ کی قیادت کو کہ اپنی کاس کے ساتھ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے، انشاءاللہ یہاں پاکستان کے اندر ہمارے پٹھو حکمران جن مضمون سازشوں کے ساتھ اس ملک کے اندر آتے ہیں، ان کی ہر سازش جمعیت علماء اسلام کا کارکن زمین بوس کرے گا۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، اس ملک کو 70 سالوں سے سیکولر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ملک کو بیرا روی کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سن 2019 میں عورت مارچ کیا گیا۔ پھر اس عورت مارچ کے اندر جس واحیات نعروں کے ساتھ وہ عورتیں بازار میں آئیں، جن بیہودہ نعروں کے ساتھ وہ عورتیں بازار میں آئیں، اس سال قوم نے رد عمل دیا اور عدالت نے اس کا نوٹس لیا۔ عدالت نے ان پر پابندی لگائی کہ آپ ان بیہودہ نعروں سے اپنے آپ کو مستثنیٰ کریں اور پھر اپنے حقوق کی بات کریں۔ آپ نے دیکھا کہ 2020 میں بھی انہوں نے وہی بے حیائی پھیلائی، وہی بےہودگی پھیلائی۔ آج جمعیت علماء اسلام آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہے، علل اعلان کہنا چاہتی ہے کہ آئندہ سال عورت مارچ کے نام پر یہ فریب اور ڈھونگ مچانے کی آپ کو اجازت قطعاً نہیں دے گی۔ جہاں آپ عورت مارچ رکھیں گے، جمعیت علماء اسلام وہیں پر تحفظ آئین پاکستان مارچ رکھی۔ نعرہ تکبیر! قائدین جمعیت علماء اسلام، اراکین جمعیت علماء اسلام، جناب امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان، قلبی مفتی زندہ تھا، قلبی مفتی زندہ تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا کہ ہم عورتوں کے حقوق کے حامی ہیں اور ہم عورت مارچ والوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا حق واضح کرو، وہ کون سا حق ہے جو اسلام نے خواتین کو دیا ہے اور ہمارے آئین نے نہیں دیا؟ ہم سے بات تو کرو، کون سا حق اس کے لیے مانگ رہے ہو جو اسلام نے دیا ہو، آئین نے نہ دیا ہو؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم عورت کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ میرے دوستوں، میں نے ان کو کہا
کہ آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ حق اس وقت پاکستانی قوم ایک عورت کو دے چکی ہے اور وہ عورت آپ کی والدہ ہے. جہاں سے یہ ایجنڈا آ رہا ہے فارن فنڈڈ این جی اوز یہاں پر اس قسم کی مضمون سازشیں کرتی ہے. امریکہ اس قسم کے سازشوں کے پیچھے ہوتا ہے. امریکہ سب سے زیادہ علمبردار بنتا ہے جمہوریت کا اور پاکستان کو سب سے پسماندہ سمجھتا ہے جمہوریت کے حوالے سے. تو اگر عورت کو حکمران بنانا جمہوریت ہے تو پاکستانی امریکیوں سے کوئی 40-50 سال آگے ہے اس جمہوریت میں کہ امریکہ میں آج تک خاتون صدر مملکت نہیں بنی. ان نعروں سے فقط قوم کو فریب دیا جا رہا ہے. لیکن اگر فریب نہیں دے سکتے تو اس کی بنیاد یہ مدارس اور یہ علماء ہے. اور اسی لیے وہ اصلاحات کے نام پر مدارس کے اثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں. معاشرے کے اندر یہ مدارس کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن مدارس انگریز کی خواہش بھی تھی. انگریز نے بھی اس کے مقابلے میں دوسرے تعلیمی نظام متعارف کروائے لیکن مدارس کے اثر و رسوخ کو ختم نہیں کر سکتے. میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا لیکن کیا یہ فریب نہیں ہے کہ ملک کے اندر سب سے بڑا نیٹ ورک جو اس وقت قوم کے 20 لاکھ لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم کا ذمہ لیے ہوئے ہے بیک وقت 20 لاکھ علماء کرام اور طالبات مدارس کے اندر اس وقت تعلیم حاصل کر رہی ہے. دنیا کے اندر یہ اعزاز کسی اور ملک کو حاصل نہیں ہے کہ پاکستان ہر سال 80,000 حفاظ کرام تیار کر رہا ہے. آپ کیوں مدارس کی اس کردار کو قوم اور دنیا کے سامنے نہیں لا رہے؟ آپ کیوں مدارس کے اندر پڑھنے والے علم وحی کے طلباء کا یہ کردار دنیا کے سامنے کیوں نہیں لا رہے؟ مدارس نے ان طلباء کے رہائش کا ذمہ بھی لیا ہوا ہے، کیوں اس کردار کو آپ دنیا کے سامنے نہیں پیش کرتے؟ مدارس نے ان طلباء کے کتابوں کا ذمہ بھی لیا ہوا ہے، کیوں آپ مدارس کی اس کردار کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتے؟ اور پھر اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنا کر مدارس کو الزام دینے کی کوشش کرتے ہو، پھر اس کو قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے کٹہرے میں کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہو. ہم اس قسم کے مذموم سازشوں کا ہر محاذ پر مقابلہ کریں گے اور کرتے چلے آئے ہیں. نعرہ تکبیر! عمرانی حکومت سے، یہودی نواز حکومت سے، جو آدمی کا جو یار، جو قادیانی جو
وادی مہران کے غیور مسلمان بھائیوں، یہ اللہ کی دین ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے سیاسی محاذ پر علماء کی سرپرستی میں قوم کے حقوق کے حوالے سے، ریاست کی ذمہ داریوں کے حوالے سے جو علم بلند کیا تھا، اس کردار کو آج بھی جمعیت علماء زندہ رکھے ہوئے ہے۔ آج بھی آپ کی سیاسی محاذ پر رہنمائی کر رہی ہے، لیکن اس بار سندھ کے اندر جمعیت علماء نے جس احساس ذمہ داری کا اظہار کیا ہے، جو کردار جمعیت علماء سندھ نے ادا کیا ہے، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اب آپ اس سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں۔ آج آپ نے اپنی صفوں کو منظم کرنا ہے، آج آپ نے اپنی صفوں سے سازشی عناصر کو باہر پھینکنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کسی شخصیت کا عزم نہیں چاہتی، جمعیت علماء اسلام کوئی روایتی جماعت نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام اگر اس روئے زمین پر کوئی نظام چاہتی ہے تو وہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہے، دوسرا کوئی نظام جمعیت علماء اسلام نہیں چاہتا۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، عالم اسلام جو عظیم رہنما حضرت مولانا احمد الرحمن، امام انقلاب مولانا احمد الرحمن، قلبی مفتی زندہ تھا، قلبی مفتی زندہ تھا۔ جو لوگ امریکہ اور مغرب کے لیے فارن فنڈنگ کی بنیاد پر ان کے لیے یہاں نوکری کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ یہودی ایجنٹ ہیں، اور آپ اس دعوے کو غلط ثابت کریں۔ آپ کے خلاف جو فارن فنڈنگ کا کیس اس وقت کورٹ میں موجود ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں موجود ہے، اس کو کھولیں۔ اگر اس میں آپ کو یہودیوں اور ہندوستانیوں نے فنڈنگ نہ کی ہو تو پھر آپ یہودی ایجنٹ نہیں۔ آپ کی پوری تحریک میں ہی سب سے زیادہ فنڈنگ ہی انہی لوگوں کی ہے۔ اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے۔ افغانستان کے اندر بھی امریکہ براہ راست آیا، افغانستان کو قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن افغان قوم نے امریکہ جارحیت کا مقابلہ کیا اور بالآخر امریکہ بھاگنے کے لیے معاہدہ کر کے ان کے گھٹنوں میں بیٹھ گئے۔ ہم نے پاکستان میں آئین کا حلف اٹھایا ہے، آئین کی بالادستی کا حلف اٹھایا ہے۔ آج اگر آئین کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں تو یہ جمعیت علماء اسلام کے مرہون منت ہے، یہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے مرہون منت ہے۔ اور ہم نے اگر اس ملک کے آئین کو اسلامی بنایا تو ہم پہاڑوں میں نہیں گئے، ہم مورچوں میں نہیں بیٹھے، ہم نے بندوق نہیں اٹھایا، بلکہ ہم عوام کے پاس گئے ہیں
اور عوام کی تائید لے کر قومی اسمبلی کے اندر گئے ہیں اور وہاں پر ہم نے اپنے آئین کو اسلامی بنانے کی کوشش کی. اسی آئین کے تحت جمعیت علماء اسلام کے امیر مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے قادیانیوں کو آئین کے اندر کافر ڈکلیئر کروایا. نعرہ تکبیر! اجازت ختم نبوت! پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ مذہبی کارڈ، اس وقت بھی شاید کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، لیکن امت کا دیرینہ مسئلہ جو قادیانیت کی صورت میں مسلمانوں کے خون کو جلا رہا تھا، اس قضیے کو ہی ختم کرنا. اور ان قادیانیوں کے متعلق حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں کہ قیامت آ سکتی ہے لیکن پاکستان میں قادیانی پھر مسلمان کی حیثیت سے سر نہیں اٹھا سکتا. آج بھی اگر اس آئین میں اسلامی دفاع کی جنگ کوئی لڑ رہا ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! یہ جو آپ لوگ جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، جلوسوں میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور دنیا تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ کوئی کم کام نہیں ہے. آپ کا مقصد اگر اسلامی نظام ہے، آپ کا مقصد اگر آئین میں موجود اسلامی دفعات کا دفاع ہے، تو یہ عین جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور بغیر بندوق کے کر رہے ہیں. افغانستان میں تو افغان قوم نے امریکیوں کو چنے چبوانے کے لیے بندوق کا سہارا لیا، لیکن جمعیت علماء اسلام نے ان کو پاکستان میں بغیر بندوق کے ہی ان کو چنے چبوا دیا. آج ان کے کٹ پتلی حکمران غیر مؤثر ہو کر رہ گئے ہیں، اور ان کی صورتحال میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ مشاہدہ کر رہے ہیں. مجھے ٹی وی سے پتا چلا اور مجھے سوشل میڈیا سے پتا چلا. پاکستان جیسی ریاست میں اس قسم کا رویہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا کہ اگر ہماری معیشت کا مسئلہ ہو تو معاشی محاذ پر بھی ہمیں اپنے آرمی چیف کو اپنے وزیر اعظم سے پہلے چائنا کے پاس بھیجنا ہو، اور اسی معاشی معیشت کے محاذ پر اپنے وزیر اعظم سے پہلے اس کو ترکی بھیجیں، امارات بھیجیں، سعودی عرب بھیجیں. اور آج تو حالت یہ ہے کہ ہماری ملک کی کابینہ نے کرونا وائرس کے حوالے سے کیبنٹ کا ایک اجلاس بھی پرسوں تک نہیں کیا تھا. ہمارے آرمی چیف صاحب نے کرونا وائرس کا نوٹس لیا. ہماری افواج پاکستان نے کرونا وائرس کا نوٹس لیا.
ایسی حکومت ہم پر مسلط ہے کہ قوم تو پریشان ہے، لانے والے اس سے زیادہ پریشان ہیں۔ ملک کے اندر بڑے بڑے منصوبے بند کر دیے گئے ہیں۔ وہ منصوبے جس نے پاکستان کی معیشت کو اوپر اٹھانا تھا، آج چین کی حکومت معذرت خواہ ہے کہ ہم ان منصوبوں کو اس ماحول میں آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں، عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے۔ خارجہ پالیسی کا حال ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایک ریاست کے سربراہ کو بلاتے ہیں تو دوسری ریاست کا سربراہ ہم سے خفا ہوگا۔ نہ خارجہ پالیسی ہے، نہ یہ حکومت داخلی امور چلا سکتی ہے، معیشت تباہ و برباد کر دی ہے۔ 25 لاکھ سے زائد لوگ ان 18 ماہ میں بے روزگار ہوئے، 52% کارخانے ہمارے بند ہو چکے ہیں، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ان تمام حالات کا ہمیں ادراک بھی کرنا ہے اور سدباب بھی کرنا ہے۔ نالائق حکومت ہے، نالائق حکومت ہے، عمرانی حکومت ہے۔ یہ صرف نالائق نہیں ہے بلکہ اس کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ پاکستان کو آپ نے کمزور ترین کرنا ہے۔ لیکن اس محاذ پر جمعیت علماء اسلام سد سکندری بن کر ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ آج نہیں تو کل ہم ان کٹ پتی حکمرانوں سے نجات دلا کر اس قوم کو بھی ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ مدارس کے حوالے سے جو پالیسی جمعیت علماء نے علماء کرام کو اور مدارس کو دی ہے، اس حوالے سے ہم سب مطمئن ہیں کہ جب تک کسی بھی معاہدے کو جمعیت علماء اسلام کی تائید حاصل نہیں ہوگی، وہ معاہدہ مدارس کے لیے قابل قبول قطعاً نہیں ہے۔ تو مدارس کے محاذ پر بھی ہم نے دیکھنا ہے، سیاسی محاذ پر بھی ہم نے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے، علماء کرام کو اور مذہبی طبقے کو بھی اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ آج جس وبائی مرض کے متعلق جمعیت علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ مرکز سے لے کر صوبوں اور ضلعوں اور تحصیلوں تک تمام پروگرام انہوں نے ملتوی کر دیے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ نے بھی امتحانات ملتوی کر دیے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہدایات وفاق المدارس کی طرف سے اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے آپ کو ملے، اس پر آپ عمل بھی کریں۔ اس حوالے سے جہاں بھی ضرورت ہو اپنی خدمات پیش کریں کہ ہمیں اس کا یہ جو وبائی مرض پھیل رہا ہے اس کے حوالے سے ہم اپنے لوگوں کو محفوظ کر سکیں۔ میں آپ تمام حضرات کا، محترم صاحب کا، راشد بھائی کا اور سندھ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عزت افزائی دی۔ انشاءاللہ جو تعلق آج آپ اور ہمارے تیسری نسل میں منتقل ہو چکا ہے،
اس تعلق کو ہم اپنے آنے والی نسل میں منتقل کریں گے. میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اس مدرسے کا خیر، اس مدرسے کا علم کا نور وہ معاشرے تک ایسے ہی پھیلتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.